بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی پر بات کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست خلیل اللہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ خود کسی بندے کی تعریف کرے، ان پر فخر کرے، اور قرآن میں تو بار بار اللہ کی اپنے انبیاء سے محبت کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر ابراہیم کا۔ اور ان کی وفا کا ذکر بھی ہے نا، جیسے آپ نے کہا سورۃ النجم میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے وعدہ وفا کیا۔ یقیناً اللہ نے آزمایا بھی، آگ میں ڈالا گیا، پھر بیٹے کی قربانی کا حکم ملا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھیں، ان کے کردار، ان کی تعلیمات، ان سے ملنے والے سبق، تاکہ دیکھیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں ان سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہی بات اہم ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں امام الناس بنایا، تمام انسانوں کے لیے امام۔ اچھا، یہ ان کی آزمائشوں میں کامیابی کا نتیجہ تھا؟ جی بالکل، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی صرف نسل یا خاندان سے ہونا کافی نہیں؟ بالکل نہیں، اصل چیز کردار ہے، عمل ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے ایک جگہ کہا ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم تو خود ایک امت تھے۔ ایک فرد ایک امت، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، مطلب یہ کہ معیار اہم ہے، تعداد نہیں۔ ان کا اثر، ان کی تعلیمات وہ اتنی جامع تھیں کہ وہ اکیلے ہی ایک پوری قوم کے برابر تھے۔ اور ان کا اثر آج تک ہے۔ ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، حج کے مناسک ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور دین اسلام کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اسی وفا کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، اللہ کی بندگی میں فنا ہو جانے کا۔ اور اللہ نے خود ان پر اور باقی رسولوں پر سلام بھیجا اور اپنی بڑائی بیان کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مشہور واقعے کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بات کی۔ قرآن میں ان کا نام آزر آیا ہے۔ جی، سورت مریم میں اس کا ذکر ہے۔ اس پر تھوڑی بحث بھی ملتی ہے ذرائع میں کہ آزر والد تھے یا چچا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ نبی کا والد مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ چچا تھے۔ روایات میں والد کا نام طارق بھی ملتا ہے، لیکن دوسرے علماء جیسے مولانا اسحاق صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر والد بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ وہ بھی تو ایمان نہیں لایا تھا۔ صحیح۔ اصل بات تو شاید مکالمے کا انداز ہے نا؟ بالکل، وہ انداز دیکھنے والا ہے۔ بار بار کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کتنی محبت، کتنا ادب ہے، اور دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور صرف منع نہیں کر رہے بلکہ راستہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے، آپ میری بات مانیں، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ شیطان کی پیروی سے منع کر رہے ہیں، بہت نرمی سے، خیر خواہی سے۔ لیکن جواب بڑا سخت ملا ہے نا؟ جی بہت سخت۔ والد نے کہا میرے معبودوں سے پھر گئے ہو، باز نہ آئے تو سنسار کر دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر! اس پر ابراہیم کا رد عمل کیا تھا؟ کمال کا رد عمل تھا، پھر بھی نرمی سے کہا سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اتنی سختی کے باوجود دعا دے رہے ہیں۔ جی، اگرچہ بعد میں جب وہ اللہ کے دشمن ثابت ہوئے تو مشرک کے لیے دعا سے روک دیا گیا، لیکن یہ ان کی طبیعت کی نرمی بتاتا ہے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہدایت وہ زبردستی نہیں دی جا سکتی۔ بالکل، انسان کی اپنی طلب ضروری ہے۔ دیکھیں نا، خلیل اللہ کی دعا بھی والد کے حق میں اس وقت قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ خود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم اور ان کے بتوں سے الگ ہونا پڑا۔ اور پھر اللہ نے انہیں انعام بھی دیا، بڑھاپے میں اولاد دی۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ولادت کے وقت ان کی عمر 86 یا 87 سال تھی، اور اسحاق کے وقت 99 یا 100 سال۔ پھر پوتا بھی ملا، یعقوب۔ اور انہی سے پھر انبیاء کے دو بڑے سلسلے چلے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ جی، اسحاق اور یعقوب سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے،
اور اسماعیل کی نسل سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی نسبت سے وہ آج کل ابراہیمی معاہدوں کا ذکر ہوتا ہے، ذرائع میں اس کا حوالہ تھا۔ جی، ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ عرب یعنی بنی اسماعیل اور یہودی یعنی بنی اسرائیل دونوں ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ایک مشترکہ، یوں سمجھ لیں وراثت کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کی کوشش۔ خیر، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال جو اکثر اٹھتا ہے وہ قربانی والا واقعہ، وہ کس بیٹے کے لیے تھا، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ اس میں دونوں رائے قدیم سے ہیں، قرآن نے نام نہیں بتایا، دونوں طرف کے علماء کے اپنے دلائل ہیں۔ تو پھر زیادہ اہم بات کیا ہے؟ زیادہ اہم بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے، ان کا اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا۔ بیٹا کوئی بھی ہو، باپ کے لیے تو جگر کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ ان کا وہ جذبہ، وہ تسلیم و رضا، اصل چیز وہ ہے۔ بالکل، اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ جی، سب ان سے نسبت جوڑتے ہیں۔ ان کی اصل میراث توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، شرک کا خاتمہ۔ اب ذرا اس معجزے پر آتے ہیں جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے، پرندوں کو زندہ کرنے والا۔ انہوں نے یہ درخواست کیوں کی تھی؟ کیا انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ قرآن خود کہتا ہے، انہوں نے کہا لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ شک نہیں تھا، یہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں نا، علم الیقین سے عین الیقین کی طرف جانا۔ علم تو تھا، اب آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ان سے؟ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے فوراً کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور اسی پر وہ حدیث بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ جی بالکل، علماء اس کا مطلب یہی بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے کہ اگر شک کی گنجائش ہوتی بھی تو ہم جیسے لوگ کرتے۔ ابراہیم نے شک نہیں کیا، انہوں نے تو اطمینان قلب مانگا، یہ ان کے ایمان کی بلندی ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ حکم ہوا کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، فسرہن الیک، پھر انہیں ذبح کر کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور پھر انہیں پکارو۔ جیسے ہی انہوں نے پکارا، وہ ٹکڑے جڑے، پرندے زندہ ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر، قدرت کا کیسا نظارہ ہوگا۔ جی، اور اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے کام حکمت سے کرتا ہے۔ اس واقعے کی کچھ غلط تشریح بھی کی جاتی ہے، ذرائع میں اس طرف اشارہ تھا۔ جی ہاں، کچھ لوگ اس سے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں کیونکہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آ گئے، اور پھر اس سے وہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل بناتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کا اظہار کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، عام قانون نہیں ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انبیاء بھی معجزے اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی طرف۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا۔ جی، سورۃ البقرہ میں ہے، بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ بالکل، اور کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمین پر عبادت کا پہلا گھر ہے، بیت المقدس سے بھی پہلے بنا۔ اچھا، تو کیا یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بنیادیں شاید آدم کے دور میں تھی جو مٹ گئی تھیں، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی۔ انہوں نے صرف قبولیت کی دعا کی یا اپنی نسل کے لیے بھی کچھ مانگا؟ نہیں، نسل کے لیے بہت اہم دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، مسلم بنا۔ مسلم یعنی اللہ کے آگے جھکنے والا۔ جی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ مسلم ہونے کی دعا کتنی اہم ہے؟ کیا یہ نام بھی حضرت ابراہیم نے ہی رکھا تھا؟ جی ہاں، قرآن میں ہے سورۃ الحج میں ملت ابیکم ابراہیم،
اپنے باپ ابراہیم کے دین پر رہو، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ زبردست۔ اور پھر وہ خاص دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے؟ جی وہ بھی کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اسی دعا کا نتیجہ کہتے تھے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس دعا کی ترتیب میں ایک دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ ابراہیم کی دعا میں ترتیب تھی تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ، پاک کرنا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام بتائے تو ترتیب بدل دی۔ اچھا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت، یعنی پاکیزگی پہلے، علم و حکمت کا صحیح فہم اس کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی رہنمائی تھی۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات ہے۔ اچھا، آخر میں ان کی میراث اور وصیت پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ کیوں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فوراً کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ فوری عمل، یہ سپردگی۔ اور یہی اسلام، یہی فرما برداری انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سکھائی؟ بالکل، قرآن کہتا ہے ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، تم مرنا نہیں مگر اسی حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ پھر حضرت یعقوب کے آخری وقت کا بھی ذکر ہے؟ جی، جب وہ بستر مرگ پر تھے، بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ سب نے کہا آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے ایک ہی معبود کی، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یہاں انہوں نے چچا اسماعیل کو بھی باپ کہا۔ جی، عربی محاورہ ہے، بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ فوراً اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ تلک امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولتسألون عما کانوا یعملون، تم سے ان کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی نجات اپنے عمل پر ہے، صرف نسبت کافی نہیں۔ بالکل، اور قرآن نے یہ بھی صاف کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ حنیف مسلم تھے، یکسو مسلمان اور مشرک نہیں تھے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو آج کے لیے کیا اہم اسباق نکلتے ہیں؟ سب سے پہلا تو توحید، اللہ ایک ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے ساری دنیا خلاف ہو۔ دوسرا تسلیم اور رضا، اللہ کا حکم آیا فوراً مان لیا، اسلمت۔ جی۔ تیسرا صبر، آزمائشیں آئیں، آگ ہو یا بیٹے کی قربانی، زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز۔ چوتھا حکمت، دعوت دینی ہے تو نرمی سے، محبت سے، دیکھیں اپنے والد سے بھی کتنے ادب سے بات کی۔ صحیح۔ پانچواں اپنی نسل کی فکر، صرف خود نہیں، اولاد کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، وصیت کرنا۔ چھٹا میراث چھوڑنا، ادارے بنانا جیسے کعبہ، روایات قائم کرنا جیسے حج، قربانی، جو امت کو جوڑیں۔ ساتواں توکل، بھروسہ صرف اللہ پر۔ آٹھواں عالمگیریت، وہ صرف ایک قوم کے نبی نہیں، اماماً للناس تھے، سب انسانوں کے لیے نمونہ۔ اور نواں عمل کی اہمیت، نجات نیک اعمال سے ہے، نسب سے نہیں۔ یہ تو وہ بنیادی باتیں ہیں جو آج بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی ہو، خاندان ہو، کاروبار ہو، معاشرہ ہو، ہر جگہ یہ اصول کام آتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی زندگی استقامت، حکمت اور اللہ پر کامل یقین کی ایک روشن مثال ہے۔ تو آج ہم نے ان ذرائع کی مدد سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے کچھ پہلو دیکھے، ان کا مقام، آزمائشیں، دعوت، دعائیں اور میراث۔ ایک آخری بات جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، قرآن نے انہیں اکیلے کو ایک امت کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ایک فرد کو قوم کا درجہ دے دیا؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ شاید ان کا وہ کامل اخلاص تھا، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا، ہر حکم پر بنا سوچے سمجھے عمل کرنا، اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا۔ شاید یہ چیزیں مل کر انہیں امت بناتی ہیں۔
اور ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں ان عظیم خوبیوں کا ایک ذرا سا حصہ بھی اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، اپنے چھوٹے سے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کام کی جگہ پر ابراہیم جیسی ثابت قدمی، ویسی حکمت، ویسی خیرخواہی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال شاید ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ یقیناً اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔